میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں دروس قرآن کا ایک نیا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ نے کچھ ہمارے ایپیسوڈ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جس میں ہدایت کے بارے میں ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا۔ اب جس ٹاپک کا اس پروگرام میں آغاز کیا جائے گا وہ قرآن کا ٹاپک ہے، یعنی قرآن عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے افضل ترین کتاب ہے ثواب کے اعتبار سے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سابقہ بھی جتنا بھی کلام ہے، چاہے توریت میں ہو، زبور میں ہو، انجیل میں ہو یا دیگر مصاحف میں ہو، سب کا سب قرآن افضل ہے، اس کا کلام کہیں پر بھی مفضول نہیں ہے، کم افضل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قرآن عظیم میں ثواب کے اعتبار سے بقیہ کتب کے مقابلے میں زیادتی رکھی گئی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک سب سے افضل کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے افضل کتاب اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے بارے میں خود قرآن میں بہت سی باتیں بیان فرمائیں، کئی پہلوؤں سے قرآن عظیم پر کلام فرمایا، اور اس کلام کے ذریعے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے گئے، بہت سارے درس اور نصیحتیں دی گئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پیغامات کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان نصیحتوں کا لحاظ کریں، ان پر غور و تفکر کریں، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہ کئی مرتبہ آپ نے ہمارے جو پچھلے پروگرام کا سلسلہ الفرقان تھا، اس میں بھی مختلف مواقع پر قرآن عظیم سے بے رغبتی کے بارے میں ہم نے کلام کیا، اور بھی کئی مقامات پر آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ افسوس یہ ہے کہ اتنی عظیم ترین کتاب کو حاصل کرنے کے باوجود مسلمانوں نے اب فی زمانہ خاص طور پر وہ روش اختیار کی ہے جو کبھی کفار مکہ نے اختیار کی تھی، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنجیدہ قلب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض فرمائی تھی۔ اسی آیت سے جو قرآن کے بارے میں، قرآن کو چھوڑ دینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، یہ سورہ فرقان میں یہ چیز نازل فرمائی۔ اسی سے آج ہم قرآن کے موضوع کے بارے میں اپنے درس کا آغاز کریں گے، اور اسی درد دل کے ساتھ کہ کاش مسلمان قرآن کے قریب آئے، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس بات کو جانے کہ قرآن کے قریب آنے میں اسی کا فائدہ ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اگر یہ قریب نہیں آئے گا تو خود اس کا نقصان ہے، اور کسی کا فائدہ نہیں، اگر قریب آئے گا تو اسی کا فائدہ ہے۔ لہٰذا جب قرآن عظیم کے قریب آنے سے ہمیں ہی فائدہ ہے، دور رہنے سے ہمیں ہی نقصان ہے، تو حقیقتاً یہ سستی کوتاہی کسی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے خلاف ہے۔ اگر ہم کوئی عملی کوشش اچھے اور مثبت انداز سے کرتے ہیں، یعنی قرآن کے قریب آتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں، تو کسی پہ کوئی احسان تو نہیں ہے، اس سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا، فائدہ ہمیں ہی حاصل ہوگا، اور اس کا براہ راست نفع انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ لیکن اب المیہ یہی ہے کہ قرآن سے بے رغبتی بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور جیسے میں ابھی انشاءاللہ ہم ابھی درس قرآن میں یہ ذکر بھی کریں گے کہ یہ حقیقتاً مسلمان کا طریقہ نہیں تھا، یہ کافروں کا طریقہ تھا، لیکن مسلمان نے اس کو اختیار کر لیا۔ لہٰذا آج ہمارے کروڑوں گھر ہیں، چلیں لاکھوں گھر بنا لیں جو کروڑوں لوگوں پر مشتمل ہیں، لیکن کتنے گھر ایسے ہیں جن میں درس قرآن ہو رہا ہے؟ کتنے ایسے ہمارے دینی ادارے ہیں کہ جن میں باقاعدہ درس قرآن کا اہتمام ہے؟ کتنی ایسی مساجد ہیں کہ جن میں ائمہ حضرات باقاعدہ درس قرآن کر رہے ہیں؟ یعنی ہر اسٹیج پر اس بارے میں کوتاہی نظر آتی ہے، اور خصوصاً چلیں دینی اداروں میں کسی حوالے سے درس قرآن ہو ہی جاتا ہے، مسجدوں میں بھی ہو جاتا ہوگا لیکن کم ہو رہا ہے، لیکن گھروں کے اندر تو بالکل اس کا فقدان ہے۔ وہ ہماری مسلمان قوم کہ جو قرآن عظیم کی عربی عبارت کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، ترجمے کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، تفسیر کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، وہ درس قرآن کی طرف کیا مائل ہوگی؟ تو ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں گے
تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، 10واں ہوگا، 20واں ہوگا، برسیاں منائی جائیں گی، آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہیں، کہیں کوئی ختم قادریہ کے نام سے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن درس قرآن کا اہتمام بہت ہی شاذ آپ کو نظر آئے گا، بہت ہی کم نظر آئے گا۔ تو جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا اگرچہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، ان میں جوازی پہلو یقیناً ہے، بلکہ استحبابی پہلو ہیں، ان میں ثواب کے پہلو یقیناً موجود ہیں، لیکن وہ عظیم کتاب کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اور اس کتاب کے قریب رہنے سے ہماری آخرت کا بہت ہی بڑا فائدہ وابستہ تھا، اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ دوسری چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن عظیم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ غلط روش ہے، اور اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، جس کہ خود انشاءاللہ ابھی ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جو فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ آج قرآن پاک سے بے رغبتی یہ کل میدان محشر میں ہمارے لیے شرمندگی کا سبب بن سکتی ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، وقال الرسول، اور رسول نے عرض کی، رسول سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول، اور رسول نے عرض کی، یا ربی، اے میری رب، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا ہے، یعنی مہجور بنا دیا ہے۔ مہجور معنی جس کو چھوڑ دیا جائے، یہ مہجور یہ بنا دیا، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے مجرمین میں سے ہر نبی کے لیے ایک دشمن رکھا ہے، یعنی ایک دشمن کو موقع دیا ہے کہ وہ اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو رنج و تکلیف پہنچا سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ ہر قوم میں بطور آزمائش ایسا رکھا گیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے اور مدد کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عرض کو ذکر کیا، پھر اس کے جواب میں جو اللہ تعالی نے آپ کے لیے تسلی کا سامان فرمایا اس کا تذکرہ ہے۔ تو امام فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار جب بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنا شروع ہوئے اور پے در پہ وہ مسلسل مخالفتیں کرنے لگے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا کہ اتنی پیاری کتاب، اتنی پیاری تعلیمات جن کو انتہائی احسن طریقے سے آپ ان تک پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں نے جب اس کو چھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں رنجیدگی پیدا ہوئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو ملاحظہ فرما کہ اس نے اس عظیم کتاب کو چھوڑا ہوا بنا دیا ہے، یعنی اس کتاب سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے تحت کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ اس میں بیان کیا گیا کہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، یعنی ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کفار نے تنگ کیا تو جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ لیکن ایک مفسر ہیں ابو مسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، مراد یہ ہے، اس میں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا ربی کریم، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلائل اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، کیونکہ اگلی آیت کا جو حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے ایک دشمن مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ہادی بھی ہوتا ہے اور نصیر بھی ہوتا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور تسلی اسی وقت دی جائے گی جب پہلے ایسا کوئی واقعہ ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا یہ بات ملحوظ رکھیں کہ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ اصل میں میدان محشر کے جو واقعات ہوں گے یا میدان محشر میں جو صورتحال ہوگی
اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لیکن جمہور مفسرین اسی طرف ہیں کہ ایسا حقیقتاً ہو چکا تھا دنیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا اور جواب میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ دوسری اس میں جو ایک دوسرا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ لفظ مہجور کی تحقیق کے بارے میں ہے کہ مہجور کا مطلب کیا ہے، چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ لفظ حجر سے نکلا ہے، حجر معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ تو اب کفار قریش کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس مہجور کا معنی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رب کریم، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں یعنی انہوں نے اس پر ایمان لانے کو ترک کر دیا ہے اور اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور اس کو سننے سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ اصل میں کفار کے طرف سے قرآن کو چھوڑنے کا مفہوم ہے۔ نمبر ایک، اس پر ایمان نہ لانا۔ نمبر دو، اس کو قبول نہ کرنا، اس کے احکام کو قبول نہ کرنا۔ اور نمبر تین، جب قرآن پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، بسا اوقات یہاں وہاں سے اٹھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، سنتے نہیں تھے۔ تو یہ اصل میں قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور یا انہوں نے فرمایا کہ یہ حجر سے نہیں ہے بلکہ احجر سے ہے، یعنی احجار کا لفظ سے ماخوذ ہے۔ احجار کا مطلب ہوتا ہے چھڑوا دینا، قرآن کو چھڑوا دینا۔ اگر اس مفہوم کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یعنی آیت کا مفہوم یہ بنے گا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، یہ میری قوم نے قرآن کو دوسرے لوگوں سے چھڑوا دیا ہے۔ چھڑوا دیا ہے، اب اس کا مطلب کیا ہوگا، کس طرح چھڑوا دیا ہے؟ اس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے جھوٹی باتیں ہیں، اور کبھی کہتے تھے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان منہ سے نکال رہے ہیں۔ ہذیان کا مطلب انسان بے سروپا کلام نکالے، اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے حالت جنون کے اندر یا پاگل پن کے اندر انسان جو زبان سے نکالتا ہے تو اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں جی یہ ہذیان بک رہا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے قرآن کو چھڑوا دینے کا ایک مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ عام لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے کہ جی یہ جادو ہے، یہ شعر ہے، یہ تو کس بیانی ہے، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان زبان سے نکال رہے ہیں، تو اس سے دوسرے متنفر ہو کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ چھڑوانا اگر اس مفہوم میں لے لیں تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک طرح سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو دیکھ کہ اگر کوئی لوگ مائل بھی ہو رہے ہیں تو یہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس کی بنا پر قرآن کو چھڑوا دیتے ہیں یا لوگ ان کی باتیں سن کر قرآن کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا اور پھر اس نے قرآن کو معلق چھوڑ دیا۔ معلق چھوڑنے کا مطلب قرآن سیکھا لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کی تعلیمات کو بار بار دہرایا نہیں، اس کے مضامین کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دی، اور پھر اس میں اس نے نظر نہیں کی، یعنی رکھ کر چھوڑ دیا، بس غور و تفکر نہیں کیا، فکر نہیں کیا، آیات قرآنیہ پر تفکر کرنے کے بعد اپنی عملی حالت کی تبدیلی کے بارے میں غور و تفکر نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس آدمی کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب کریم یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھے مہجور کر دیا تھا، یعنی چھوڑا ہوا بنا دیا تھا، تو اب اس کے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ فرما۔ یعنی باقاعدہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعویٰ دائر کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے جو اتنا بے مروت تھا اور اتنا نالائق قسم کا تھا کہ اس کو اتنی عظیم کتاب ملی لیکن اس نے اس کو پڑھا نہیں، اس پہ غور و تفکر کی سعادت حاصل نہیں کی، تو اب اس کے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ فرما۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ہم نے اس کی قوم میں سے یا مجرمین میں سے ایک دشمن بننے کا موقع دیا، لوگوں کو موقع دیا کہ وہ دشمن بن سکتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا سامان ہے اور اس میں آپ کے لیے ایک اعزاز بھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رنجیدہ ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ آپ کی تسلی کا سامان ہو۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس کی ہماری نگاہوں میں کوئی وقعت ہوتی ہے، اگر وہ رنجیدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو ہم فوراً تسلی کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسی کی عیادت کرتے ہیں، اسی کی تعزیت کرتے ہیں جس کی کسی بھی جہت سے کوئی نہ کوئی اہمیت ہماری نگاہوں میں ہو۔ اگر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر ہم تسلی کا سامان بھی نہیں کرتے، ہمدردی کے جملے نہیں بولتے، اس کو سہارا دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم کسی کو سہارا دیتے ہیں، تسلی کے جملے بولتے ہیں، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے دل سے رنج کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہماری نگاہوں میں عزت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے یہ عزت دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، اور اس میں بطور مثال دیگر انبیاء علیہم السلام کو پیش کیا کہ حبیب کریم آپ قلب میں تسلی رکھیے، پچھلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا کہ ہم نے بطور آزمائش ہر قوم میں ہر نبی کے خلاف کچھ لوگوں کو دشمن بننے دیا، یعنی اس طرح کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، انہوں نے اپنے قدرت و اختیار سے دشمنی کو اختیار کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی کو دشمن بننے نہ دیتا، یا تو ان کے دلوں کو پھیر دیتا، اور یا پھر یعنی ان کے ارادے کے بغیر دلوں کو ہی پھیر دیتا، اور یا پھر ان کو فوراً ہلاک کر دیتا کہ وہ دشمنی کا اظہار ہی نہ کر پاتے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کی تعلیم کے لیے، قیامت تک آنے والے دیگر لوگوں کی تعلیم کے لیے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کھڑا ہوا تو اس کو موقع دیا، اس کو مہلت دی۔ مہلت دینا ہمیشہ رضامندی کی علامت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا، ان پر غضبناک تھا، اس کے باوجود ان کو مہلت دی، اور پھر انبیاء علیہ السلام نے جواب میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو گویا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس پر صبر کیا، تو جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر میں تسلسل فرمائیے۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم نے بے صبری کی وجہ سے یہ جملہ کہا تھا یا یہ ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تھی، بلکہ آپ تو بہت زیادہ صابر ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنے کی طرف اشارہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ دل بے صبری کے اندر مبتلا تھا، بلکہ اس لیے تاکہ قلب میں تسلی کا سامان ہو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف توجہ جائے تو آپ کو تھوڑی راحت اور سکون ملے گی۔ کیونکہ جب ایک انسان ایک فیلڈ میں کام کر رہا ہو، اسے کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے، اگر وہ اس میں تنہا اپنے آپ کو محسوس کرے تو اذیت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر دوسرے بھی اس میں مبتلا نظر آئیں تو وہ مشکل تھوڑی سی ہلکی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ جیسے پوری مارکیٹ میں اگر کسی ایک کی دکان جل جائے تو اس شخص صرف ایک کی دکان جلے اسے زیادہ صدمہ ہوگا، زیادہ افسوس ہوگا، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دیگر 10-15 کی اور دکان بھی جل جائے تو پھر اس کو کم صدمہ ہوگا۔ وجہ وہی ہے کہ جب دوسرے بھی ایک پریشانی میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس سے مصیبت ذرا ہلکی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو کسی آزمائش میں تنہا محسوس کرتا ہے تو مصیبت بھی زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں ایک دکاندار ہے مثال کے طور پہ، اکیلے اس کے دکان جلی ہے، وہ صبر و تحمل کر رہا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ صبر و تحمل کر رہا ہے تو اس کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، تکلیف تو ہو رہی ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے تو یقیناً پھر اس کو مصیبت ہلکی محسوس ہوگی۔ یہ نہیں کہ بے صبری کا شکار تھا، صبر ہے لیکن مصیبت ہلکی محسوس ہوگی۔ انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام نیکسٹ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال